یروشلم، 3 مذہب، ایک شہر، ہزاروں سال کی جنگ۔ یہ صرف ایک شہر نہیں، یہ عقیدے کا مرکز ہے۔ یہ وہ زمین ہے جسے مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں، عیسائی ہولی سٹی اور یہودی یروشلم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تاریخ، مذہب اور جنگ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے یروشلم کی، ایک ایسی سرزمین کی جہاں ہر ان کے نیچے ایک تاریخ چھپی ہے، جہاں ہر عبادت گاہ ایک قوم کے آنسو کی نشانی ہے، جہاں ہر عملہ، ہر معاہدہ اور ہر صلح کسی نہ کسی سنہ سے جڑی ہے۔ یروشلم کی ابتدائی تاریخ، بنیاد اور ابتدائی دور۔ یروشلم کی تاریخ کا آغاز ہزاروں سال قبل ہوتا ہے۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں کنانی قوم آباد ہوئی۔ بعد ازاں یہ شہر بنی اسرائیل کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا اور اسے دارالحکومت بنایا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن تعمیر کرائی۔ یہودیوں کے لیے یہی ہیکل ان کا مذہبی مرکز بن گیا۔ بخت نصر کا حملہ اور جلا وطنی۔ 6 صدی قبل مسیح میں بابل کا بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا۔ ہیکل سلیمانی کو جلا دیا گیا اور ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ اس دور کو بیبولین ایکسائل کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ یہودی تاریخ میں غم و عالم کا آغاز تھا۔ عیسائی دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رومی سلطنت۔ 1 صدی عیسوی میں یروشلم وہ جگہ بنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، تبلیغ کی۔ یہ شہر عیسائیوں کے لیے ایک مقدس مقام بن گیا۔ یہاں چرچ آف ہولی اسپولچر تعمیر ہوا، جہاں عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوئے۔ اس دوران رومی سلطنت کا کنٹرول یروشلم پر تھا۔ رومی جنرل ٹائٹس کا یروشلم پر حملہ۔ یروشلم اس وقت رومی سلطنت کے زیر اثر تھا، لیکن یہودی میں بغاوت کی لہر زور پکڑ رہی تھی۔ 66 عیسوی میں یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جسے فس جوس رومن وار کہا جاتا ہے۔ ٹائٹس کا محاصرہ اور حملہ 70 عیسوی۔ رومی شہنشاہ نے اپنے بیٹے ٹائٹس کو یہودی کی بغاوت کچلنے کے لیے بھیجا۔ ٹائٹس نے یروشلم کا محاصرہ کیا، جو کئی مہینے جاری رہا۔ شہر کے اندر بھوک، بیماری اور خانہ جنگی نے یہودیوں کو کمزور کر دیا۔ بالآخر ٹائٹس نے یروشلم پر شدید حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر جلا کر راکھ کر دیا۔ لاکھوں یہودی قتل ہوئے، قید ہوئے یا غلام بنا کر روم لے جایا گیا۔ پورا شہر میدان جنگ بن گیا اور اس کی دیواریں، عبادت گاہ اور بستیاں تباہ ہو گئی۔ مسلمانوں کا دور، خلافت راشدہ کا عید۔ 636 عیسوی میں یروشلم مسلمان کے ہاتھ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو صلح کے ساتھ فتح کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب یروشلم ایک بار پھر عبادت، رواداری اور عدل کا مرکز بنا۔ حضرت عمر نے شہر میں داخل ہو کر مسجد اقصی کی بنیاد رکھی، جہاں سے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ یروشلم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کی طرف پہلی بار نماز ادا کی گئی۔ صلیبی جنگیں، خون، موت اور قبضے کی کہانی۔ 1099 عیسوی صلیبیوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہزاروں مسلمان کو شہید کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد اقصی کے فرش پر خون بہا، لوگ عبادت گاہوں میں قید کیے گئے۔ صلیبیوں نے تقریباً 88 سال تک یروشلم پر قبض رکھا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کو دوبارہ آزاد کرایا، بغیر خون بہائے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو عبادت کی آزادی دی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں عدل اور عظمت کی نشانی بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا دور 1517 سے 1917 تک تقریباً 400 سال یروشلم سلطنت عثمانیہ کے تحت رہا۔ اس عرصے میں شہر میں امن، رواداری اور مذہبی ہم آہنگی قائم رہی۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کی مکمل آزادی تھی۔ برطانوی قبض اور اسرائیل کا قیام۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے یروشلم پر قبض کیا۔ یہیں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1917 میں ہی برطانیہ نے بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہودیوں کو فلسطین میں ایک قومی وطن بنانے کا وعدہ کیا۔ اس اعلان نے مڈل ایسٹ میں آگ لگا دی۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی فلسطینی مسلمانوں کی بدترین بے دخلی اور قتل عام شروع ہوا۔ لاکھوں فلسطینی مہاجر بنے۔ 1967 کی جنگ اور یروشلم پر اسرائیل کا مکمل قبض۔ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبض کر لیا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ اقوام متحدہ نے اس قبض کو غیر قانونی قرار دیا، مگر اسرائیل نے اسے اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ موجودہ صورتحال، ایک شہر، 3 دعوے۔ آج یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جہاں تینوں بڑے مذہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت اپنا حق جتاتے ہیں۔ مسجد اقصی بار بار اسرائیلی حملوں کے زد میں آتی ہے۔ عبادت گزاروں پر فائرنگ، گرفتاری اور مسجد کی بے حرمتی ایک معمول بن چکی ہے۔ عالمی
برادری صرف مذمت کرتی ہے مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسلمانوں کے لیے سبق۔ یروشلم کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب مسلمان متحد تھے تو یروشلم امن کا گہوارہ تھا، جب آپس میں بٹے تو صلیبی آئے، جب خواب غفلت میں تھے تو برطانیہ اور اسرائیل نے قبض کر لیا۔ یروشلم صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا دل ہے۔ یروشلم آج بھی رو رہا ہے، یہ شیر پکار رہا ہے، کیا کوئی صلاح الدین آئے گا؟ کیا کبھی مسجد اقصی دوبارہ آزاد ہوگی؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا، مگر تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ کس نے حق کے ساتھ دیا اور کس نے خاموشی اختیار کی۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔